السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو رحمان رمضان ٹرانسمیشن افطار عامر کے ساتھ شہر رمضان خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور کچن میں عشائیہ اس وقت ہو رہا ہے، یعنی بھنا گوشت تیار ہو رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ گوشت کے گلنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، مگر کیسی عجیب بات ہے، ہم گوشت پکاتے ہیں تب بھی گلنے میں وقت لگتا ہے، اور جب ہم انسان کو دفن کرتے ہیں تب بھی گلنے میں وقت لگتا ہے۔ گوشت بہرحال گلنے میں وقت لیتا ہے۔ اس وقت گوشت چولہے پہ چڑھا ہوا ہے اور تھوڑی دیر میں یہ گل بھی جائے گا، لیکن ہمارے مہمان آج کے آ چکے ہیں۔ آج ناظرین کرام ہمارے جو مہمان ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں، ابھی ایک اتفاق سے حادثہ پیش آ گیا اور ہب چوکی سے کوئی 80 کلومیٹر دور یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شاہ نور موڑ ہے یا شاہ نورانی موڑ کہلاتا ہے، وہاں پر ایک بس گر پڑی ہے اور کوئی 28 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ تو ہمارے ایک مہمان وہاں پر ابھی گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر امدادی کارروائیوں کی نگرانی کر رہے ہیں، اور خود چونکہ وہ اس وقت یہ زیادہ امپورٹنٹ مسئلہ تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا میں وہاں سے ہو کر میں اپنے سامنے جو اب میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں لیکن ظاہر ہے کہ حقیقتیں تو کہنی پڑتی ہیں کہ اپنے سامنے لاشوں کو سرد خانے منتقل کروا کے پھر میں تمہارے پاس آتا ہوں۔ ان کا نام ہے عبدالستار ایدھی، وہ تشریف لانے والے ہیں۔ اور لیکن عبدالستار ایدھی صاحب کے ساتھ جنہوں نے اپنی ساری زندگی بتا دی اور ان بچوں کو پالا جن کو لوگ پالنوں میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، یہ قرار دے کر کہ یہ بچے ناجائز ہیں، یہ انہیں ماں کی طرح پالتی ہیں، عبدالستار ایدھی کی رفیق حیات ہیں، ہماری آپ کی سب کی بہت ہی قابل احترام محترمہ بلقیس ایدھی، بلقیس آپا آ چکی ہیں، اور ان کے ساتھ ایک اور شخصیت ہیں یہ ہیں ہمارے ہیروز، یہ میرے ہیروز ہیں، یہ آپ کے ہیروز ہیں، اور ان کے ساتھ ایک اور شخصیت ہیں جن کا کام صرف یہی ہے کہ پورے شہر میں جہاں جہاں اللہ کا مقدس نام گرا ہوتا ہے معاذ اللہ یا کوئی قرآنی آیت ہوتی ہے اسے یہ اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، جمع کرتے ہیں، بوریوں کی بوریاں یہ جمع کرنے کے بعد انہیں گہرے پانیوں میں لے جا کر، اس میں پاکستان نیوی کی بھی انہیں مدد حاصل ہے، گہرے پانیوں میں لے جا کر یہ اس کو دریا برد کرتے ہیں تاکہ بے حرمتی نہ ہو۔ اور یہ انجمن تحفظ اور آق مقدس کے بانی ہیں جناب حاجی محمد قاسم صاحب، دونوں کو خوش آمدید کہوں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ٹھیک ہے؟ آئیے آئیے آئیے۔ السلام علیکم، کیسے ٹھیک ہے آپ؟ پہلے بلقیس صاحبہ کچن میں چلتے ہیں نا، آئیے۔ مجھے سنا ہے آپ کو قیمہ بڑا پسند ہے؟ میرا پسندیدہ قیمہ ہے، تو مجھے بتا دیتی میں قیمہ بنا دیتا، آپ نے بتایا ہی نہیں۔ آئیے آجیے حاجی صاحب۔ اچھا تو ابھی تو گوشت گل رہا ہے، آئیے حاجی صاحب ادھر سے آ جائیے جی۔ تو ایدھی صاحب تو وہاں چلے گئے، اچانک حادثہ ہو گیا۔ چلے گئے۔ ہاں کل جب میری ان سے بات ہوئی تھی تو وہ تو بڑے خوش تھے۔ ہاں انہوں نے کہا میں چاہوں گا، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ چلوں گی کیونکہ تھوڑا اونچا سنتے ہیں نا، ہاں تو میں نے کہا کوئی جواب میں بھی دے پاؤں گی۔ ہاں اب ان کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی ہے۔ خراب نہیں رہتی، کمزوری ہے، کمزوری ہو گئی ہے، لگے رہتے ہیں بس کاموں میں۔ وہ بلڈنگ گری تھی ادھر ہی بے ہوش ہو گئے تھے۔ ابھی جو 28 لوگ ہیں ان میں سے اب یہ ساری وہ منتقل کریں گے لاشیں وغیرہ؟ گاڑیاں پہنچ گئی، گاڑیاں پہنچ گئی۔ میری ابھی بات ہوئی تھی تھوڑی دیر پہلے جب آپ نکل چکی تھی نا یہاں آنے کے لیے، تو وہ بتا رہے تھے کہ میں بیٹا یہاں پر ہوں ابھی اور ہو سکتا ہے کہ میں بس جلدی فارغ ہو جاؤں، تو میں نے پھر وہ وہاں پر اپنا پروڈیوسر چھوڑا ہوا ہے، کہتے بس میں ساتھ ہی آؤں گا پھر اس کے، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ تو آپا کیسا لگا ہمارے سیٹ پر آ کر؟ ماشاءاللہ میں دیکھتی ہوں، دیکھتی ہیں نا آپ تو مجھے بہت چاہتی ہیں، مجھے پتہ ہے میرے سارے پروگرامز دیکھتی ہیں، اور ناظرین کرام اتنی شفیق خاتون ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ میں جب بھی ان کے پاس جاتا ہوں، ان کے بچے تو ہیں، اپنے بھی بچے ہیں اور ان کے بہت سارے بچے ہیں، اس لحاظ سے کہ اتنے سارے بچے انہوں نے پالے ہیں، لیکن یہ مجھے ہمیشہ اپنے بیٹوں کی طرح انہوں نے رکھا۔ اور جب بھی ایدھی ہوم میں کوئی شادی ہوتی تھی، اب تو چونکہ میں یہاں ہو نہیں پاتا ہوں، لیکن ایدھی ہوم میں جب بھی کسی بیٹی کی شادی کرتی تھیں یہ، تو مجھے بھائی کی حیثیت سے بلاتی تھیں اور میرے ہی ہاتھوں سے وہ دولہا کو گھڑی پہنواتی تھیں، پھر یہ لوگ جو انتظام کرتے ہیں کپڑے دینے کا اور یہ سب، وہ سب مجھے مجھ سے کراتی تھیں۔ اب یہ اس میں میری کوتاہیاں ہیں کہ میں موجود نہیں ہوتا ہوں، لیکن یہ جو کارۂ خیر نمایاں انجام دے رہے ہیں یہ بہت بڑے بڑے ان کے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کو اس میں اور استطاعت عطا کرے. اور آپا، اور آج کل میں جب آپ بیچ میں گئی نہیں تھی باہر میں آیا تھا، وہ بچے وہاں پر کچھ تھے، ان کو دیکھ کر گیا تھا، تو اب کچھ بڑے ہوئے یا ان میں آپ نے پھر وہ تو دیتی بھی رہتی ہے نا، کوئی آتے ہیں اگر لینے کے لیے تو؟ نہیں، ماں باپ نہیں جاتے ہیں تو کبھی کورٹ دیتی ہے تو پولیس دیتی ہے تو مسئلہ ہوتا ہے. ہاں، تو پھر رکھنا پڑتا ہے، ہے. ملانے جانا پڑتا ہے. جی، وہ آپ نے اندر ایک اسکول بھی بنایا ہوا ہے، وہ میں نے اس دن دیکھا، مجھے پہلے نہیں پتا. ہاں، 2 کلاس ہے. ہاں، 2 کلاس ہیں، بچے وہاں بڑے بیٹھے مزے سے پڑھ رہے تھے. ہاں، اور وہ بہت اچھا لگا مجھے کہ بچے صبح میں اسکول لگتا ہے، مجھ سے آتی ہیں. ہاں جی بالکل. حاجی صاحب خوش ہیں ماشاء اللہ؟ ٹھیک ہے. تو وہ آج آپ لے کر بھی آئے نا، تو دکھائیں گے کہ بالکل یہ بھی بڑا نیک کام کر رہے ہیں. سارے جو مقدس اوراق ہیں ان کو جمع کرتے ہیں، پھر یہ گہرے پانیوں میں لے جا کر ان کو باہر میری دیتے ہیں. خالہ بھی یہی کام کرتی ہے. ہاں، یہ بڑا کام ہے، یہ بڑا میری کام ہے. خالہ بھی یہی کام کرتی ہے. جبیدہ وہ بھی اخبار میں سے فوراً حدیث کاٹ کے اپنے پاس رکھ لی. ہاں. تو حاجی صاحب اس میں کوئی دقت اب آج کل ہو رہی ہے یا نہیں، یا آپ کی جو مدد وغیرہ کی؟ رقی صاحب آ کے دیکھے تو کہ کیسا زبردست کا یہ رنگ آیا ہے. بھونا گوشت ہے، مزیدار نہیں ہے یہ بتائیں آپ؟ لگ رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں، خوشبو آ رہی ہے. ہاں، خوشبو آ رہی ہے. خوشبو آ رہی ہے نا. تو حاجی صاحب بتائیں نا پھر کس میں کچھ دشواری یا پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ تو ہوتی رہتی ہے جی. پریشانیاں، ہاں کیونکہ یہ تو کیا ہے، قرآن پاک کا کام کرنا جو ہے صحیح ہے، وہ کافی مشکل ہے. صحیح بات. حدیث کو پاؤں میں نہیں آنا چاہیے. ہاں بالکل حدیث کو، اللہ تعالیٰ کے نام کو پاؤں میں نہیں آنا چاہیے. وہ کبھی جہاز نہیں ملتے ہیں، کبھی کیا ہوتا ہے. کبھی ابھی جگہ جو ہے 1990 میں ہمیں KMC نے دی تھی. صحیح ہے. تو واٹر بورڈ کی جگہ ہے، صحیح ہے. اس کو سیل لگا کے بند کر دیا ہاں. لوگوں نے. ہاں، واٹر بورڈ کچھ یہ پریشانی ہے. تو یہ لوگ کیوں تنگ کرتے ہیں؟ ان کو تو چاہیے بلکہ مدد کرے اس میں. یہ بڑا ان لوگوں کو ہو جاتا کیا ہے. کریں، کچھ لالچ ہوتی ہے لوگوں کو. ہاں کیونکہ جگہ کچھ قیمتی ہے تو لالچ ہے. اب یہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے، اور پھر کھل گئی تھی پہلے. اچھا. اب تو کھل جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. ہاں، یہ کھل تو جائے گا انشاءاللہ. یہ ناظرین میں تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال رہا ہوں، یہ بالکل آخر میں آپ ڈالیں گے، پہلے نہیں ڈالنا ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ بالکل آخر میں ڈالیں گے یار. ابھی رمضان میں کام بھی بڑھ جاتا ہے ماشاء اللہ، جی. کیونکہ اوراق زیادہ جمع ہوتے ہیں، مسائل ڈالے جاتے ہیں. ہاں. مدرسوں سے بھی مس پرنٹنگ بھی ہوتی ہے، کیونکہ پرنٹ زیادہ ہوتا ہے اسلامی لٹریچر، تو اس کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے. تقریباً جتنا 100 ٹن کے قریب ہفتے میں اب جمع ہوتا ہے. 100 ٹن جمع کرتے ہیں یہ؟ 100 ٹن آپ لوگ سن رہے ہیں؟ 100 ٹن یہ جمع کرتے ہیں اور پھر وہ بوریوں میں بھر کے آپ کہاں گہرے پانی میں لے جاتے ہیں؟ گہرے پانی میں.